حفاظت اپنے نیک بندوں کے ساتھ، اپنے علماء کے ساتھ، اپنے حفاظ کے ساتھ، اپنے اولیاء کے ساتھ اس کی حفاظت فرماتے رہتے ہیں. صبح قیامت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قرآن مجید کی حفاظت فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے. تو چنانچہ اسی قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو کوئی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ٹھہرنے سے خوف کھایا، ڈر گیا، اس کے لیے دو دو نعمتیں ہیں، دو دو جنتیں ہیں. یوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کئی نعمتیں، کئی جنتیں ہیں، کئی مراتب ہیں. ہر ایک کے مراتب اس کے اعمال کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کے مراتب بلند سے بلند، بلند سے بلند عطا فرماتے رہتے ہیں. اسی وجہ سے قرآن مجید میں فرمایا کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارو. ہمیں رمضان مبارک عطا کیا گیا، اس کا مقصد بیان فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. پھر اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو تو مجھ سے ڈرا کرو. پھر اسی طریقے سے بزرگان دین کے مطابق اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کسی قسم کا خوف و ملال کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. یہ کب فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ جب وہ اپنی زندگیوں میں پرہیزگاری لے کر آئے، خوف کو لے کر آئے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کسی قسم کا رنج و ملال میں نہیں رہیں گے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنا ہے، خوف میں رہنا ہے. کیا کرنا کہ ایمان کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دے گا ہم کو، اور اللہ سے امید بھی رکھنا ہے ہم کو کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا ہم کو، ہمارے گناہوں کو معاف فرما کے جنت میں داخل فرما دے گا. یہ دونوں چیزوں کے درمیان ایمان ہے. ہم کو ڈرنا بھی ہے، ہم کو امید بھی رکھنا ہے. ہمیں ڈرنا اس بات پر ہے کہ ہم ہماری غلطیوں پر گرفت ہو سکتی ہے. چھوٹی سی ادنا سی غلطی پر بھی اللہ ہم کو گرفت کرنے دوزخ میں ڈال سکتا ہے. یا پھر اس امید کے ساتھ نہیں گزارنا ہے کہ ہم کئی نیک اعمال کر لیتے ہیں، چھوٹا سا بھی عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا تو اللہ اس کی امید پر ہم کو جنت میں داخل فرما دے گا. اسی وجہ سے کہا گیا ہر نیک عمل کرو، پتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا پسند آ جائے، اس کی بدولت کو جنت میں داخل فرما. ہر برے کام سے بچو. اس بچنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہاں بچنا ڈرنا اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، وہ پسند کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو دوزخ سے نجات دے دے اور جنت میں داخل فرما. تو چنانچہ ہمیں ہمارے لیے فرمایا گیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ٹھہرنے سے خوف کھایا. قیامت میں ٹھہرنا ہے، ہم ہر ایک کو ٹھہرنا ہے. اس ٹھہرنے کو مد نظر رکھ کر وہ زندگی گزارا. اس کی دو قسم کی جنتیں ہیں، کئی جنتیں ہیں. جنت ہوتی کیسی ہے؟ جنت میں ہوتا کیا ہے؟ ہم سے کہا جاتا ہے کہ نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے گا. ہم نیک اعمال کرتے ہیں، اس نیک اعمال میں اگر ہماری نیت میں خرابی آ گئی تو وہ اعمال ہمارے برباد کر دیے جاتے ہیں. ہمارے نیک اعمال میں خلوص نہیں رہا، نیت کا لیے بنا گئی تو ہمارے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں. ہمارے نیک اعمال میں ہماری نیتوں کا ہم کو حفاظت کرنا ہے. اس طور پر حفاظت کرنا ہے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں یہ اللہ کے نظام کے لیے کر رہا ہوں. کچھ بھی عمل کر رہے ہیں، کسی کو پانی پلا رہے ہیں، کسی کو سہارا دے رہے ہیں، کسی کو روڈ کراس کر رہے ہیں، کسی کا ہاتھ پکڑ کے لوگ قدم چلا رہے ہیں، سڑیاں چلا رہے ہیں، جو بھی اعمال آپ کر رہے ہیں اس کے اندر اخلاص یہ ہونا ہے کہ میرے کو اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. اخلاص کہتے ہیں اسے، خلوص کہتے ہیں اسے. آپ بڑے سے بڑا
اس کے اندر آپ کا مقصد یہ کہ ریاکار کیا گئے، دکھاوا ہے، آنکھوں روپے کا اعمال اکار کر دیے جائیں گے، ضائع کر دیا جائے گا، اس کا اجر نہیں ملے گا۔ ہاں کچھ خرچہ نہیں کرے گا، کسی کو مسکرا کر دیکھ لیے، کسی کی چھوٹی سی ہیلپ کر دیے، اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ چھوٹا سا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آئے تو جنت میں داخل فرمائے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ اللہ کی رحمت ڈھونڈتے رہتی ہے، ڈھونڈتے رہتی ہے۔ کیا ڈھونڈتی ہے اللہ کی رحمت؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت بندے کی مغفرت کے لیے بہانہ ڈھونڈتے رہتی ہے۔